اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسولی قد خلت من قبلہ رسول ایفا مات او قاتلا ان قالیتوہم علی آقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا فسيجزي ذلہ الشاکرین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اس کی نیچے والی ٹرانسلیشن بھی پڑھنی ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی خیر ہے، ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ ترجمہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہی ہیں۔ آپ سے پہلے بھی کئی پیغمبر مصائب اور تکلیفیں جھیلتے ہوئے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے پچھلے مذہب کی طرف الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی کیا ان کی وفات یا شہادت کو معاذ اللہ دین اسلام کی حق نہ ہونے پر یا اس کے سچے رسول نہ ہونے پر محمول کر لو گے؟ اور جو کوئی اپنے الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اللہ عنقریب مصائب پر ثابت قدم رہ کر شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائے گا۔ اس نے موت کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہو تو ہم اسے دنیا ہی میں کچھ دے دیتے ہیں، اور جو کوئی آخرت کا بدلہ چاہتا ہو تو ہم اسے آخرت میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور ہم شکر ادا کرنے والوں کو اچھی جزا دیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، سو یہ تھی آیات نمبر 144 and 145 of سورہ آل عمران۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا وحبیبنا وشفیعنا محمد والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفخہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ یا اللہ، ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ پر موت کے وقت ثابت قدم رکھنا،
ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی الحمدللہ، اللہ کی اسپیشل توفیق کے ساتھ ہم ان موسٹ اسپیشل ڈیز میں دوبارہ بیٹھے ہیں اللہ کی محفل میں. دعا کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو اتنے فضیلت والے دن ہیں، ہم ہر ہفتے بیٹھتے ہیں لیکن آج جو ہم بیٹھے ہیں اس عشرے کے اندر، اس کو اللہ تعالیٰ اسپیشل قبولیت عطا فرمائیے گا. یا اللہ اس کے بدلے ایک سیکنڈ، ایک ملی سیکنڈ جو ہم یہاں لگا رہے ہیں اس کا بہت بہت اجر لکھنا. میرے اللہ اس کے بدلے جس کی جو مشکلات ہیں، جو دل کی مرادیں ہیں، جائز خواہشات ہیں، ان کو پورا کر دینا. اور ایسی محافل سے جتنے بھی آپ کے وعدے وعید ہیں ان کو ضرور ہمارے ساتھ وعدوں کو پورا کرنا. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ہم ہیں سورہ آل عمران، ٹورڈز دی سیکنڈ ہاف کے بھی ہم اب مڈل میں آتے جا رہے ہیں، اور غزوہ احد ہی کے اوپر بات ہو رہی ہے. لاسٹ کلاس میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ سرزنش کر رہے تھے، پھر ان کی ہمت بڑھائی جا رہی تھی کہ پہلے انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی، لیکن وہ غلطیاں مینشن کرنے کے بعد اب اللہ ان کے دل بڑھا رہے تھے کہ کوئی بات نہیں، تمہیں جو لگی ہے چوٹیں وہ بہت چھوٹے لیول کی ہیں، دیر از مچ مور ٹو کم. اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ پہلے کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. اور مسلمانوں کے جو بہت زیادہ دل ٹوٹے ہوئے تھے، ہم نے اسپیشلی حضرت حمزہ کا ذکر کیا تھا، حضرت مصعب بن عمیر کا ذکر کیا تھا. ان کی شہادتوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت زیادہ دل شکستہ تھے. تو اللہ نے یہی بات سمجھائی، اور ہم نے دیکھا تھا کہ اسپیسیفک ورڈز جو کہ یوز ہوئے، جو کہ قرآن کا ایک بہت بڑا خوبصورتی کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت چھوٹے ورڈز میں، بہت تھوڑے ورڈز، پریسائز ورڈز میں اتنے واسٹ میننگز دیتے ہیں لفظوں کے. اور ان کی صرف یہی ہم نے بات کی تھی نا کہ صرف خالی بیسک ترجمہ پڑھ لینا از ناٹ انف سم ٹائمز، کیونکہ ان کے اتنے ڈیپ میننگز ہوتے ہیں کہ جب تک آپ وہ ڈیپ میننگ نہ سمجھیں تو آپ کو پورا مطلب سمجھ نہیں آتا. تو اللہ سے اسی لیے دعا کریں اور ضرور کوشش کریں کہ جب جس کو موقع مل سکے، جہاں سے موقع مل سکے، ضرور عربک ایز اے لینگویج کو سیکھنے کی کوشش کریں. پوری لینگویج نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ جو قرآنک عربک ہے اس کے اوپر ضرور سیکھنے کی کوشش کریں. بہت کورسز اب تو آن لائن اویلیبل بہت زیادہ ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی، آؤٹ آف پاکستان بھی، ہر لیول کے کورسز. تو یہ چیز وہ ہے کہ ہم دنیا کے جتنے بھی علوم حاصل کر لیں، this is something which will really benefit us in our real life, in our eternal life. کہ عربک سیکھنا صرف اور صرف not just as a language، لیکن اس خاطر سیکھنا کہ یہ میں سیکھ کے اپنے قرآن کو اور زیادہ بہتر سمجھ سکوں گی. میری زندگی میں قرآن کو جو امپیکٹ لے کے آنا چاہیے ہے، وہ امپیکٹ یہ لینگویج لے کے آئے گی انشاءاللہ. ہم نے جب ایک گرامر کا کورس کیا تھا تو گرامر جرنلی بڑی ایک بورنگ اور بڑا ڈرائی سی اور بہت مشکل سمجھی جاتی ہے، اور جس سے بھی بات کرو تو وہ یہی کہتا ہے کہ عربک گرامر تو ہمیشہ بہت ہی بورنگ سا سبجیکٹ ہے. لیکن بات یہی کہ اس کو جنہوں نے ہمیں سکھایا تھا انہوں نے اسی پرسپیکٹو سے سکھایا تھا کہ آپ ہر ایک لفظ بھی جس کا ڈیپ سیکھ رہے ہیں، ڈیپتھ، وہ یہ سوچ کے سیکھیں کہ یہ مجھے میرے قرآن کو سمجھنے میں زیادہ آسانی دے گا، یہ مجھے میرے اللہ سے قریب لے کے آئے گا. And what ilm could be better than the ilm of the Quran itself؟ اللہ نے اس miraculous language کو نکالا ہے، بنایا میں قرآن کو نازل کیا ہے، تو there is a big reason behind it، کیونکہ اس لینگویج میں اتنی زیادہ ڈیپتھ اور خوبصورتی ہے جو کہ دنیا کی کوئی لینگویج اس کا پیرالل نہیں کر سکتی. اور قرآن کے جو ہم پہ حقوق ہیں اس میں
وہ 5 چیزیں ہیں نا کہ قرآن کو پڑھنا، ٹھیک ہے، پہلے اس پہ ایمان لے کے آنا، پھر اس کو پڑھنے کے اندر یہ ہم سب کا اولین فرض ہے کہ ہم بالکل یہ صحیح طریقے سے صحیح تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا سیکھیں. ہم لوگوں کو میجورٹی ہم ان بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں کہ بچپن میں کسی قرآن پڑھانے والی آنٹی نے یا پھر کسی قاری صاحب نے پڑھا دیا، اور وہ انہوں نے جیسا بھی پڑھایا اسی کو ہی ہم نے تھوڑا بہت سیکھ لیا، اور جو جو قوانین ہوتے ہیں، جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں، ان کو نہیں ہم فالو کر رہے ہوتے. اور کیونکہ اردو از پریٹی مچ سملر ٹو عربک، تو ہم جس طریقے سے اردو کو پڑھتے ہیں ہم ویسے ہی عربی کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن بات یہی ہے کہ عربک از ویری ڈفرینٹ. پڑھنے میں ایک زیر کا زبر جو ہم چینج کرتے ہیں اس سے پورے میننگز چینج ہو جاتے ہیں. اور یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. So we need to put a lot of effort and we need to put in conscious effort in this کہ یہ وہ ایفرٹ ہے جو کہ اللہ لکھے گا. آج میں دنیا کی کوئی بھی ڈگری حاصل کرنے کے لیے بے شک 24 میں سے 20 گھنٹے کی پڑھائی کر لوں، جان مار دوں، کتنے پیسے لگا لوں، کتنی سفر کر لوں اس کے لیے، لیکن وہ نالج صرف میری دنیا کے لیے فائدہ مند ہے نا. اصل نالج کون سی ہے جو کہ مجھے فائدہ دے گی؟ وہ یہ قرآن کی نالج ہے. صحیح. تو ہم اللہ سے اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم سب کو، کوئی ہم میں سے زیادہ بہت عالم اور کوئی کے نہیں ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ ہم آگے سے آگے بڑھ سکیں اس علم کو، اس خاص اسپیشل علم کو جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کو سیکھنے میں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. Starting from today. وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہی ہے. دیکھیے قرآن میں لفظ محمد میرے خیال سے صرف 4 دفعہ آیا ہے، ٹھیک، اور اللہ کی یہ شان ہے کہ جہاں بھی یہ 4 دفعہ یہ آیا ہے اس کے ساتھ رسول کا لفظ ضرور ایڈ ہوا ہے. یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ کے رسول ہی ہیں. ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک رسول ہے. اور وہ ٹھیک ہے، وہ خاتم الانبیاء تھے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے حبیب ہیں، لیکن ان سے پہلے کئی پیغمبر گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ڈیٹیلز کا یہ جو ود ان بریکٹس مطلب ہے ان کو آپ بے شک اگر چھوڑ بھی دیں تو ان سے پہلے کئی پیغمبر گزر چکے ہیں. پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا، تو اب لوگوں سے اللہ پوچھ رہے ہیں اس وقت کے مسلمانوں سے، تو کیا تم اپنے پچھلے مذہب کی طرف الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ٹھیک ہے، ہوا کیا تھا آپ لوگوں کو خود سٹوری پتا ہے نا کہ احد میں جب مسلمانوں کو ایک وقتی طور پہ شکست حاصل ہو رہی تھی، جب حضرت خالد بن ولید گھوم کے پیچھے سے آ کے انہوں نے حملہ کر دیا تھا، تیر انداز جب وہاں سے ہٹ گئے تھے اور وہ درہ خالی ہو گیا تھا، اس پہ خالد بن ولید پیچھے سے گھوم کے آئے اور انہوں نے حملہ مسلمانوں پہ اوپر کی طرف سے کر دیا. تو مسلمانوں پہ اچانک بہت زیادہ ایک پریشانی آ گئی اور ہر طرف سے تیر برس رہے تھے اور مسلمان کارنر ہو گئے تھے، بیکاز سامنے سے بھی فوجیں آ گئی تھی، اوپر سے بھی تیر آ رہے تھے. اور اس حال میں یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود صرف چند صحابہ رہ گئے تھے جو ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، اور باقی کافی لوگ اس وقت بھاگنا شروع ہو گئے تھے میدان چھوڑ کے، اور رسول اللہ ان کو بلا رہے تھے آوازیں دے دے کے، جو ہم پچھلے رکوع میں دیکھ کے آئے ہیں جس چیز کو. اور اس ٹائم پہ یہ ہوا تھا کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی وار ہوئے تھے، اور ان کے ایک جو ان کے چیکس کے اوپر وار ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے بالکل ان کا اتنا گہرا وہ زخم تھا کہ اس کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ خون بہنا شروع ہو گیا تھا، اور ان کے دانت مبارک جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے، اور اتنا خون بہا تھا کہ رسول اللہ اس وقت بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے. جب یہ ہوا تھا تو اس وقت شیطان نے یہ ایک افواہ اڑا دی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے.
ٹھیک ہے. اور بلکہ ایک مشرکین میں سے ایک، بلکہ منافقین میں سے ایک تھا ابن ابی قیمیہ، اس نے آ کے مسلمانوں کو کہنا شروع کر دیا کہ ہاں میں نے مارا ہے محمد، ٹھیک ہے، میں نے ان کو قتل کر دیا ہے. تو اس سچویشن میں جب یہ افواہ اڑی کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے، تو بہت سے صحابہ جو تھے وہ اتنی زیادہ ان کے دل ٹوٹ گئے اور وہ اتنا پریشان اور گھبرا گئے کہ جیسے کہتے ہیں نا انہوں نے دل چھوڑ دیا کہ بالکل کہ اب جنگ کرنے کا کیا فائدہ، اور انہوں نے ہتھیار پھینک کے بیٹھ گئے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں سے ایک تھے. آپ نے جب رسول اللہ کی وفات کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی تلوار پھینک دی اور دل برداشتہ ہو کے بیٹھ گئے کہ اب ہم نے جنگ کر کے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں اسی طرز عمل کی، اسی ایکشن کی گرفت کر رہے ہیں اللہ کہ یہ تمہارا رویہ غلط تھا. کیا کہہ رہے ہیں اللہ کہ محمد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہاں پہ بریکٹس میں کیوں لکھا ہوا ہے کہ نہ کہ خدا، کہ وہ تو صرف اللہ کے رسول تھے نا، اللہ کے میسنجر تھے. رتبہ جتنا بھی بڑا تھا لیکن وہ اللہ کے میسنجر ہی تھے، وہ خود معبود نہیں تھے. تم ان کے لیے جہاد نہیں کر رہے تھے، تم جہاد تو اللہ کے لیے کر رہے تھے نا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کر رہے تھے. اپنا جان مال سب کچھ اللہ پہ قربان کر رہے تھے، محمد رسول اللہ کے اوپر نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور اگر تم یہ کہ قد خلت من قبل الرسل، کہ ان سے پہلے بھی تو بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اتنے رسول آئے اور اس کے بعد وہ وفات پا کے ختم ہو گئے. ٹھیک ہے. لیکن کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ مطلب یہ کہ کیا تم اس صورت بھاگ جاؤ گے، یا پھر تمہارے دین اور ایمان کی بس یہی حقیقت ہے کہ اگر نبی ختم ہو گئے تو تم نے اپنا دین چھوڑ دو گے؟ تو یہ سن لو کہ جو کوئی بھی وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہ کرے گا. بظاہر کیا ہے کہ وہ تو جنگ مسلمان لڑ رہے ہیں، اسلام کے نام پر ہو رہی ہے، اور اگر مسلمان بھاگ جائیں گے اس میدان میں سے تو اپیرنٹلی تو یہی لگے گا نا کہ مسلمانوں نے اسلام کو شکست دی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو ایسا کرے گا وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو نقصان دے گا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. فَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ہاں اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں. ٹھیک. اور یہ جو سچویشن تھی جو کہ اس وقت ہوئی تھی احد کے میدان میں، اسی قسم کی سملر سچویشن جو تھی وہ پہلے ہو چکی، وہ بعد میں جب حقیقی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی اس وقت بھی ہوئی. کیسے کہ حضرت عمر ایکچولی بہت ایک جذباتی قسم کے انسان تھے اور ان کو بہت بہت زیادہ محبت تھی رسول اللہ سے. تو جب انہوں نے رسول اللہ کی وفات کی خبر سنی نا، تو تب انہوں نے اپنی تلوار نکال لی تھی اور یہ کہتے تھے کہ جو کوئی کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اور وہ اتنے زیادہ غصے میں اور اتنی ایک فرسٹریشن کی اور ایک اتنی گھبراہٹ کی فیلنگ میں تھی کہ وہ تلوار نکال کے کھڑے ہوئے تھے کہ کہے تو کوئی یہ بات. اور اس ٹائم کے اوپر حضرت ابو بکر واز ناٹ دیئر، وہ مدینہ کے مضافات میں اپنے گھر میں تھے. ٹھیک ہے. اور جب انہوں نے یہ خبر سنی تو وہ آئے اپنے گھوڑے پہ. ٹھیک ہے. اور بہت سارے لوگ تھے اس وقت مسجد نبوی میں، تو وہ انہوں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور وہ سیدھا حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے، اپنی بیٹی حضرت عائشہ کے حجرے میں. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ چادر ڈلی ہوئی تھی. انہوں نے وہ چادر ہٹائی، جھک کر رسول اللہ کی پیشانی کو بوسا دیا اور پھر کہا کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، یعنی اب دوبارہ آپ پر موت وارد نہیں ہوگی، اب تو آپ کو حیات جاودانی حاصل ہو چکی ہے. آپ سوچیں کتنا بڑا، کتنا بڑا دل، کتنا صبر حضرت ابو بکر صدیق میں تھا. یہ بھی ایک لانگ سٹوری ہے کہ اس دن
جب وفات ہوئی تھی اس دن حضرت ابو بکر صدیق نہیں روئے تھے. اور وہ کیوں نہیں روئے تھے؟ کیونکہ وہ کچھ عرصہ پہلے اپنا رونا رو چکے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ٹائم دے تو کبھی اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے. اس ٹائم پہ جب تمام مسلمان اپنی خوشیاں منا رہے تھے تو حضرت ابو بکر اتنا روئے تھے بیکاز ہی ہیڈ فور سین کہ کیا ہونے والا ہے. اور اللہ کی ذات نے ان کو اتنا پریپیئر کر دیا تھا کہ اس انتقال کے موقع کے اوپر جب حضرت عمر جیسی شخصیت بھی اتنی زیادہ دل برداشتہ ہو چکی تھی تو اس وقت حضرت ابو بکر واز سو اسٹرانگ, ہز ہارٹ ہیڈ بیکم سو اسٹرانگ کہ وہ آئے اور انہوں نے آ کے اس طریقے سے رسول اللہ کو بوسہ دیا اور اس کے بعد باہر نکلے اور باہر آ کے لوگوں سے خطاب شروع کیا. اور پہلے لوگ نہیں ان کی بات سن رہے تھے اور انہوں نے حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہا اور حضرت عمر واز ناٹ لسننگ ایٹ دیٹ ٹائم بیکاز ہی واز ناٹ ان دیٹ اسٹیٹ. تو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ سارے. اور پھر انہوں نے وہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد وہ تاریخی اتنے واقعی تاریخی کلمات کہے کہ جو پاسبل نہیں تھے کہ وہ ایک ہیومن اس ٹائم کے اوپر ایک ان کا سب سے قریبی دوست جو ہے وہ اپنی طرف سے کہہ سکتا ہے. شور کہ وہ اللہ نے ان سے کہلوائے. اور انہوں نے یہی کہا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات, کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہو کہ اللہ تو زندہ ہے جسے موت نہیں آئے گی. اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور اس ٹائم کے اوپر حضرت ابوبکر کی زبانی آیت سن کر تمام صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے یہ آیت پہلی دفعہ سنی ہے, جیسے کہ وہ حضرت ابوبکر اس وقت اسی وقت نازل ہوئی ہے اور انہوں نے پہلی دفعہ یہ آیت سنی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم یوں معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے, حتیٰ کہ ابو بکر نے اس کی تلاوت فرمائی. لوگوں نے حضرت ابو بکر سے اس آیت کو حاصل کیا اور جس نے بھی اس آیت کو سنا تو بے ساختہ اس کی تلاوت شروع کر دی. حضرت سعد بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے جب حضرت ابو بکر صدیق سے اس آیت کی تلاوت سنی تو میں کھڑا رہ گیا, میرے پاؤں مجھے اٹھا نہیں رہے تھے حتیٰ کہ میں گر گیا. اب سوچیں اس وقت ان کی کیا فیلنگ ہوگی اور جو ان کی اسٹیٹ آف مائنڈ تھی اس کے اوپر اس آیت نے کتنا زیادہ امپیکٹ اس ٹائم کے اوپر کیا تھا. اٹ واز سو ویلیویبل اس ٹائم کے اوپر جو حضرت ابو بکر نے بات کہی اس آیت کو. تو اس آیت کی نہ صرف خصوصیت اس وقت احد کے موقع پر تھی بلکہ اب بھی جب انتقال کے ٹائم کے اوپر یہ دوبارہ سے ریپیٹ کی اس وقت ابو بکر صدیق نے تو اس کی زیادہ ویلیو بڑھ گئی. اور اس میں ایک اسپیشل بات جو ایک یہ بھی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم پہ ہوا یہی تھا کہ جو منافقین تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا جب افواہ اڑی تھی نا کہ انہوں نے یہ موقع دیکھا کہ مسلمان اس وقت دل برداشتہ ہو رہے ہیں, رونے والے ہو رہے ہیں, پریشان ہیں, تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چلو عبداللہ بن ابی کے پاس چلیں تاکہ وہ ہمارے لیے ابو سفیان سے امان لے لے, کیونکہ عبداللہ بن ابی تو پہلے ہی جا چکا تھا نا, اور اسلام آنے سے پہلے نبوت آنے سے پہلے تو ہی واز اباؤٹ ٹو بیکم دا کنگ آف مکہ. تو ان لوگوں نے جب یہ موقع دیکھا تو انہوں نے یہ کیا کہا کہ فوراً یہ کہنا شروع کر دیا کہ چلو عبداللہ بن ابی کے پاس چلتے ہیں کہ وہ ابو سفیان جو کہ اس ٹائم کے اوپر مشرکین کے لیڈر تھے کہ وہ ہماری اس ابو سفیان سے سفارش کرے, نہیں تو یہ کفار تو ہمیں ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے, اور اکثر نے ان میں سے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر محمد خدا کے رسول ہوتے تو قتل کیسے ہوتے, تو چلو اب اپنے آبائی دین کی طرف واپس لوٹیں. تو
انہی باتوں کے جواب میں جو ہے وہ ارشاد ہوا کہ اگر تمہاری جو حق پرستی تھی، جو تمہارا ایمان تھا، وہ صرف اگر محمد کی شخصیت سے وابستہ ہے اور تمہارا اسلام ایسا اتنی ویک اس کی بنیادیں ہیں کہ محمد کے دنیا سے رخصت ہونے کی وجہ سے تم کفر کی طرف چلے جاؤ گے، تو پھر اللہ کو تمہارے دین کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اگر تمہیں اتنا ویک ایمان ہی ہے کہ تم صرف محمد کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم دین کو چھوڑنا چاہ رہے ہو، تو دین یو شوڈ ریئلائز کہ یہ تمہارا دین ٹھیک نہیں تھا. اور یہی پہ ہمارا عقیدہ توحید بھی دوبارہ سے ری انفورس ہوتا ہے. آپ سوچیں یہ اللہ نے کتنی بڑی بات، مطلب ہمارے لیے اللہ کی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن پھر بھی اتنی بڑی بات اللہ نے ایسے بولی کہ وہ صرف رسول ہے. جو ان کا مرتبہ ہے وہ ہے، لیکن ان سے بڑھ کے مرتبہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور اس سے ہمیں جو ایک سبق ملتا ہے وہ ایک یہ چیز کہ ایک فتنہ آج کے دور کا یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ غلوف جو کرتے ہیں وہ اتنی زیادہ بڑھا دیتے ہیں اس بات کو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جو ہے نا وہ صرف دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، ان کو موت نہیں ہوئی، ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے. جبکہ یہ آیت in itself is a proof of his death نا. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ایک رسول تھے، وہ انسان ہی تھے. ٹھیک ہے، تو ان کو موت آئی ہے. سو نمبر 1 یہ کہ جو کبھی بھی آپ ایسی بات سنیں تو ایسی باتوں میں بالکل ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے ہے. ان کی وفات بھی ہوئی تھی، ان کی نماز جنازہ بھی ہوئی تھی، اور آخرت میں اللہ ان کو دوبارہ سے زندہ کریں گے جس طریقے سے تمام انسان ہوں گے. پھر دوسری بات کہ اطاعت جو ہے وہ کنڈیشنل نہیں ہونی چاہیے. یہ آیت ہمیں یہ بات ایسے سکھا رہی ہے کہ اس وقت صحابہ کیا کر رہے تھے کہ اللہ کی خاطر لڑنے کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے، لیکن جب رسول اللہ کی افواہ پھیلی، ان کی انتقال کی، تو وہ چھوڑ کے جانا چاہ رہے تھے. وہ انہوں نے اپنے دل چھوڑ دیے تھے کہ نہیں اب کیا فائدہ لڑنے کا. تو بات وہی کہ لڑائی تو آپ اللہ کی خاطر کر رہے تھے نا، اللہ کی اطاعت میں کر رہے تھے. تو رسول اللہ کی زندگی یا ان کی موت should not be the condition of retrieving from your اطاعت. میں اور آپ بھی اپنی زندگی میں یہ دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی اور کی وجہ سے ہے. کتنے ہی لوگ آپ لوگوں نے ضرور دیکھے ہوں گے جو کہتے ہیں کہ جی جب تک سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، کسی کا اوپر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی کسی کا گاڈ فوربڈ کسی کے اولاد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو وہ ایسا اللہ سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اپنی جو نمازیں روزے سب چیزیں وہ چھوڑ دیتے ہیں. یا کسی کی زندگی میں کوئی نہیں رہتا، کسی کا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کسی پیارے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو وہ سب چھوڑ دیتا ہے. یا آن دی ادر ہینڈ کہ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے تو صرف اس کی خاطر آپ اطاعت کی کر رہے ہوتے ہیں. انیشلی تو ظاہر ہے آپ اللہ کسی کو وسیلہ بناتا ہے، آپ کو کسی کی کوئی بات اچھی لگتی ہے سب، لیکن اصل عالم، اصل دین والا وہ ہے جو آپ کو اپنی ذات سے نہیں لیکن اللہ کی ذات سے جوڑے. جو کوئی بھی ایسا ملے جو کہ آپ کو اپنے آپ کی اپنی پیروی، اپنی کیا کہتے تعریف یا اپنی اطاعت کی طرف لانا چاہ رہا ہو، وہ ٹھیک نہیں ہے. اس وجہ سے کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ آپ کو نہیں جوڑا. اور ہم نے کس کی طرف جڑنا ہے؟ ہم نے صرف اس فائنل ذات کی طرف جڑنا ہے جو کہ حی لا یموت ہے، نہ اس کو کبھی موت آنی ہے، نہ اس کو کبھی نیند آتی ہے، اور وہی ہمارا کارساز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ اپنے ذہن میں کہ میری اطاعت شوڈ ناٹ بی کنڈیشنل. میرے پاس اگر ٹائم ہوگا تو تب میں پڑھ لوں گی قرآن، لیکن اگر ٹائم نہیں ہوگا، بہت بزی ہے، فار ایگزامپل خاندان میں کوئی شادی آئی ہوئی ہے، باہر کے ملک سے مہمان آئے ہوئے ہیں، آج کل میرے ایگزامز ہو رہے ہیں، تو نہیں ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ سکوں. یہ ایمان نہیں ہے، یہ اصلی ایمان نہیں ہے. اطاعت ہیز ٹو بی انکنڈیشنل. میں چاہے اچھے حالات میں ہوں چاہے میں برے حالات میں ہوں، جھکنا میں نے اللہ ہی کے آگے ہے. اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، علماء یہی کہتے ہیں کہ اپنی نیتوں کو وقت بہ وقت چیک کرتے رہیں. اس وجہ سے اپنی نیتوں کو ضرور چیک کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنی طرف سے تو کوئی نیکی کر رہی ہوں. ٹھیک ہے،
میں اپنے دل کو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ میں کوئی اچھا کام کر رہی ہوں، میں اللہ کی اطاعت کر رہی ہوں، لیکن ایکچولی میں وہ اطاعت اللہ کی وجہ سے نہیں کر رہی، میں کسی اور کی وجہ سے کر رہی ہوں، جس میں سب سے بڑا ریزن یہ آ جاتا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. میں اگر کوئی بھی نیکی کا کام کر رہی ہوں، میں اگر روزہ رکھتی ہوں تو 4 لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں روزہ رکھتی ہوں. کوئی اگر تہجد پڑھتی ہے تو وہ کوشش کر رہی ہے کہ جی باتوں باتوں میں گھما پھرا کے ٹاپک کہیں سے آ جائے کہ ہاں وہ اصل میں تہجد کے ٹائم پہ اٹھی تھی نا، تو میں نے دیکھا تھا کہ اس وقت آسمان بڑا روشن ہو رہا تھا، بڑا بڑا نور والا رات تھی. یہ جب اس قسم کے ہم کام نیکی کا کام ہی کر رہے ہیں، لیکن اپنی طرف سے ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں سے شیطان اندر داخل ہو کے کیا کرتا ہے، ہماری نیت کو خراب کروا دیتا ہے. اسی لیے خاص طور پہ دعا بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کی درستگی کی دعا. اس کو آپ گوگل کر سکتے ہیں آرام سے، اس کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے ہے، اور اپنے آپ کو خود بھی تھوڑے تھوڑے عرصے میں چیک کرتے رہیں کہ میں جو تھوڑے بہت کام کر رہی ہوں وہ میں کس کے لیے کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کر رکھ سکیں. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ شکر کرنے والوں کو اجر عظیم عطا کرے گا. اب یہ جو ہے شکر کرنے والوں سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، شکر جو اللہ کی اس نعمت کے قدر کرنے والے ہوں گے نا، کس نعمت کی کہ اس نے دین کی صحیح تعلیم دے کر ہمیں دنیا اور اس کی بے ثباتی، اس کی محدود زندگی، اس کے کھیل تماشا ہونا، اس کا ناپائیدار ہونا بتا دیا. آپ دیکھیں نا، یہ ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے نا کہ اللہ نے ہمیں یہ بات بتا دی ہے. پورا ویسٹ، پورے جو نان مسلمز جو بھی ہیں، ان کو تو اس بات کا نہیں پتا. ہمیں پتا ہے نا کہ یہ دنیا چند روز کی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. اب میں اگر کوئی ایفرٹس کر بھی رہی ہوں اور میں اس کے اندر اپنی جان لگا رہی ہوں، لیکن پھر بھی وہ چیز سکسیسفل نہیں ہوتی، میری مرضی کے نتائج نہیں لے کے آتی، تو مجھے اس بات کا پتا ہوگا بینگ اے مسلم کہ آج اگر میری محنتیں رنگ نہیں لے کے آئیں، آج اگر ان کا الٹا افیکٹ ہو گیا ہے، آج اگر میرے اوپر کوئی غلط الزام لگ گیا ہے، میرے اوپر کوئی جھوٹی بے بنیاد باتیں کہی جا رہی ہیں، تو دس از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. یہ دنیا نے تو ختم ہو جانا ہے، مجھے میرا اجر کہاں ملے گا؟ آخرت کی زندگی میں. اور یہی ڈفرنس ہے ایک مسلمان میں اور ایک نان مسلم میں. آپ خود دیکھیں کہ جو سوسائڈ ریٹس ہوتے ہیں وہ نان مسلمز میں کتنے زیادہ ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ فار دیم دس از دی اینڈ نا، کہ اگر اس دنیا میں سب کچھ اتنا کیا اور اس کا نہیں کوئی فائدہ ہو سکا، تو وہ کہتے ہیں پھر جینے کا کیا فائدہ، پھر تو مر ہی جانا بہتر ہے. while ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ ہے جو دیکھ رہا ہے، اللہ کی ذات ہے جو سب دیکھ رہی ہے، اور وہ مجھے آخرت میں اس کا اجر دے گی. یہ جو اللہ نے ہمیں ایک فورسائٹ دی ہے، ایک وسعت نظر دی ہے، یہ ہے وہ احسان جو اللہ کا، جس کا ہمیں شکر کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ ہمیں ہر چیز کا آخرت میں اس کا نتیجہ ملے گا. اگر دنیا میں ہمیں کسی چیز کا فائدہ نہیں بھی ہو رہا، اچھا نتیجہ نہیں بھی نکل رہا، تو پھر بھی ہم اللہ کے شکر گزار رہیں، پھر بھی ہم اس چیز پہ شکر گزار ہوں کہ اللہ ہمیں آخرت میں اس کا بدلہ دے گا، اور وہ بدلہ کیسا ہوگا؟ جو ایٹرنل ہوگا. اس دنیا میں تو فائدہ مل کے ختم بھی ہو جائے گا، لیکن آخرت میں جو ملے گا وہ چیز پرماننٹ ہوگی. اور اس کے انکانٹری وہ لوگ جو کہ صرف دنیا میں رہتے ہیں، ان کی نظر صرف دنیا تک رہتی ہے نا، تو ان کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ کچھ غلط بھی کام کر رہے ہیں لیکن اس کا ان کو فائدہ ہونے والا ہے دنیا کی زندگی میں، تو دے وڈ ویری ایزیلی ڈو اٹ. وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ جی میرے ہیئر آفٹر میں میرے ساتھ کیا ہوگا. وہ یہ دیکھے گا کہ میں اگر ایک یہ والی اس قسم کا انٹرسٹ بیسڈ میں لون لے لوں، یا میں اس قسم کی سودی انویسٹمنٹس کر دوں، تو مجھے تو اس کا بہت زیادہ پروفٹ آ رہا ہے. تو وہ کہے گا میں اس پروفٹ کو لے لوں، یہ پروفٹ تو میرے لیے بہت فائدہ مند ہے. جبکہ تو وہ تو یہ کر لے گا. لیکن اگر ایک مسلمان ہوگا جس کو آخرت کا خیال ہوگا، وہ کہے گا کہ کوئی بات نہیں، میں اس وقت اس پروفٹ کو نہیں لیتا، سے یہ سوچ کے اس پروفٹ کو چھوڑ دوں گا کہ وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے ملٹیپل ٹائمز دے دے گا. اگر یہ 2 دوست ہیں جس میں سے ایک انویسٹ کر رہا ہے اس جگہ پہ،
اس غلط کاروبار میں، اور دوسرا اللہ کے ڈر سے نہیں کر رہا، تو جو انویسٹ کر رہا ہوگا نا، وہ نہ کرنے والے کو کہے گا تم تو بالکل پاگل ہو، تمہیں تو عقل ہی نہیں ہے، اتنا بڑا نقصان کر لیا، جانتے بوجھتے ہوئے تم نے اپنا نقصان کر لیا۔ لیکن وہ شخص اس وقت جب کہے گا نا کہ نہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ میرا نقصان نہیں ہے، یہ میرا ایونچوئل فائدہ ہے، اور اس کے اوپر وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، تو وہی ویسے ہی شکر گزار ہے جن کو اللہ جزا عطا فرمائے گا، ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی اس اتنی بڑی نعمت کا شکر ادا کرنے والے ہوں، اس کے ناشکرے نہ بنے۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتاب مؤجلا، اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، اس کا وقت لکھا ہوا ہے۔ کتنی پیاری، کتنی زیادہ بڑی بات اللہ نے بتا دی کہ مرنے کا وقت لکھا ہوا ہے۔ کسی جان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ مر سکے مگر اللہ کے حکم سے۔ کوئی انسان کا تو یہ حال ہے کہ وہ خود مر بھی نہیں سکتا، اس کے لیے بھی اللہ کا حکم ہوگا تو اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ مرے گا۔ اور کتاب مؤجلہ، ہر ایک کی موت کا وقت مقرر لکھا ہوا ہے، ہر معین ہے، کس وقت، کس جگہ، کس ٹائم کے اوپر، سب کا سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اٹ از آل ریٹن۔ صحیح؟ تو مسلمانوں کو یہی بات ہی اللہ بتا رہے ہیں کہ جو موت کے ڈر سے تم بھاگ رہے ہو نا، میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہو، تو وہ کیا ہے؟ وہ فضول ہے۔ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اللہ کے وقت مقرر کیے ہوا جو وقت ہے اس سے پہلے نہ مر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے بعد جی سکتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز لکھی ہوئی ہے، تو موت سے ڈر کے بھاگنے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اور جب انسان کے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے تو وہ اتنا بولڈ ہو جاتا ہے، اتنا بریو ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر ڈر ہی نہیں رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں بے شک بیچ اس کے اندر وار زون میں چلا جاؤں، اگر میرا وقت نہیں ہوگا مرنے کا تو میں نہیں مروں گا۔ اللہ نے یہ بات تو بتا کے سب سے بڑی وہ ایک حقیقت بتا دی کہ انسان کی محافظ، سب سے بڑی محافظ تو خود موت ہے نا۔ اگر میری موت کا وقت نہیں لکھا ہوا تو چاہے میرے اوپر سے روڈ رولر بھی گزر جائے گا، مجھے 10 گولیاں بھی لگ جائیں گی، میں نہیں مروں گی۔ حضرت خالد بن ولید کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ اتنی زیادہ فتوحات، اتنے زیادہ مارکوں میں وہ گئے، لیکن کیونکہ ان کی موت نہیں لکھی ہوئی تھی میدان جنگ میں، تو ان کو شہادت نہیں ملی۔ مرتے ہوئے وہ کہہ کے گئے نا کہ دیکھ لو، جو بھی موت سے ڈرتا ہے وہ یہ دیکھ لے کہ میرا جسم کا ایک حصہ نہیں ہے جس کے اوپر کوئی زخم نہ لگا ہو جنگ میں، لیکن میں ادھر اس بستر مرگ کے اوپر مر رہا ہوں۔ خیر وہ تو سیف اللہ تھے، اللہ کی تلوار کو کون مار سکتا تھا سوائے اللہ کے۔ تو موت کے ڈر سے میں اور آپ کسی بھی نیک کام کو چھوڑے نہیں۔ موت کے ڈر سے مطلب کسی نقصان کے ڈر سے، کسی سیٹ بیک کے ڈر سے ہم نہ نیکی سے پیچھے نہ ہٹے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے نقصان ہو جائے، میرے بزنس میں نقصان ہو جائے، مجھے میری فرینڈس کے سرکل میں نقصان ہو جائے، مجھے لوگ ریجیکٹ کر دیں، لوگ مجھے بیکورڈ بولیں، لوگ مجھے پرانے زمانے کا بولیں، لوگ مجھے کہیں کہ تم تو اتنے فنڈامنٹلسٹ بن گئے ہو، تم تو ننجا بن گئی ہو، تم تو ایسی، تم تو ویسی بی حجن بن کے آ گئی ہیں۔ جو کچھ بھی جس نے کہنا ہے کہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا واسطہ اس سے پڑھنا ہے جو کہ ان سب ذاتوں سے اوپر ہے۔ امپیکٹ مجھے دکھانا ہے تو مجھے اس کو دکھانا ہے، مجھے جو کرنا ہے مجھے اس کی خاطر کرنا ہے۔ اپنی زندگی میں کوئی سٹیپ اٹھانے لگیں تو لوگ کیا کہیں گے should not be it۔ میری ٹیچر کہا کرتی تھی کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں نا، وہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں لا الہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ ہمیں اللہ سے زیادہ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، اللہ سے زیادہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے، تو ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی شخص اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا۔ I'm sure آپ سب نے بڑا فیمس واقعہ ہوا حضرت سلمان کے جو ان کی جو ایک محفل ہو رہی تھی، ان کی مجلس ہو رہی تھی، اس کا واقعہ سنا ہوگا شاید، کہ ایک دفعہ حضرت سلمان علیہ السلام کی مجلس ہو رہی تھی اور اس میں ملک الموت آ گئے۔
اور وہ ایک شخص کو جس کی جان انہوں نے نکالنی تھی اس کی طرف دیکھ رہے تھے. اب وہ شخص بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا کہ یہ کون ایک انجان بندہ آیا ہے اور یہ بڑی عجیب عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا ہے, تو میں بڑا پریشان ہو رہا ہوں. تو اس نے حضرت سلیمان کو بولا کہ آپ ایسا کیجیے, آپ مجھے نا ہند بھجوا دیں, انڈیا بھجوا دیں یہاں سے, تاکہ میں اس بندے سے دور چلا جاؤں. وہ انہوں نے ہواؤں کو حکم دیا اور ہوائیں اڑا کے اس شخص کو ہند میں لے گئی. اس کے بعد انہوں نے پوچھا ملک الموت سے, ظاہر ہے وہ تو پہچانتے تھے ملک الموت کو. تو حضرت سلیمان نے جو پوچھا کہ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں, آپ کیوں آئے تھے اور آپ اس شخص کو کیوں دیکھ رہے تھے, تو اس پہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بھیجا تھا اس شخص کی جان نکالنے کے لیے ہند میں. مجھے کہا تھا کہ انڈیا میں اس شخص کی جان نکالنا, تو میں اس کو یہاں دیکھ کے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے, میں نے تو اس کی موت, اس کی جان انڈیا میں نکالنی ہے. تو اس شخص نے خود ہی کہہ دیا حضرت سلیمان کو کہ مجھے آپ یہاں سے دور ہند پہنچا دیں, کیونکہ اس کی موت وہاں پہ آئی تھی نا, اس لیے وہ خود وہاں پہنچ گیا. تو جس کی موت آئی ہوتی ہے نا, انسان خود ہی اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. اور آپ یہ جب یہ پرسپیکٹو اپنی زندگی میں رکھیں تو تب یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں موت سے بچنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے, موت سے ڈرنا نہیں چاہیے, بلکہ فکر اس چیز کی ہونی چاہیے کہ جتنی زندگی اس وقت میرے پاس ہے, یہ جو مہلت مجھے ملی ہوئی ہے, اس میں میری ایفرٹس, میری جدوجہد کا مقصود کیا ہے, دنیا یا آخرت. سمپل. میری ساری ایفرٹس, میری ساری زندگی, میرا جینا, میرا مرنا, کیا میری اس دنیا کے لیے ہو رہا ہے یا آخرت کے لیے ہو رہا ہے. کیونکہ اللہ نے کہہ دیا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا, کہ جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں, اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے دیتے ہیں, اور ہم عنقریب شکر گزاروں کو خوب صلا دیں گے. اب آپ یہ بات دیکھیں کہ کلیئر اللہ نے ایک بات سمجھا دی کہ جو شخص جس چیز کے لیے ایفرٹ کرے گا اس کو اسی کا صلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ از اے ویری جسٹ کنگ, وہ کچھ بے انصافی نہیں کرتا. اگر کوئی بندہ ہے جو کہ بہت زیادہ اپنی نوکری کے لیے ایفرٹس کر رہا ہے, بہت کورسز کر رہا ہے, بہت اچھی پریزنٹیشنز دے رہا ہے, جان مار رہا ہے, آگے آگے ہو رہا ہے, سب کام کر رہا ہے, تو ایسے شخص کو پروموشن مل جائے گی کیونکہ اس نے اس کے لیے ایفرٹ کی تھی نا. اور اللہ نے کیا کہا کہ جو دنیا کا انعام چاہتا ہے تو ہم اسے دنیا میں سے دے دیتے ہیں. تم دنیا کی ایفرٹ کرو گے تمہیں دنیا ملے گی. ہمارے سامنے اگزامپل پورے ویسٹ کی, کتنی آپ ان کی پروگرس دیکھ لیں, آپ ان کی پراسپیرٹی دیکھ لیں, آپ ان کی کامیابیاں دیکھ لیں, ورلڈ لیڈر ہونا دیکھ لیں, وہ کام کر رہے ہیں اس لیے ان کو دنیا مل رہی ہے. لیکن ساتھ ہی کہہ دیا اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دیتے ہیں. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا, جو آخرت کا ثواب مانگے گا ہم اسے اس میں سے دیں گے. تو وہ یہی سمپل ہے کہ, اور اس میں دیکھیں اللہ نے دنیا اور آخرت دو ورڈز یوز کیے, ٹھیک ہے. ثواب دنیا کہا, ثواب الحیات الدنیا یا ثواب الحیات نہیں کہا کہ ادھر والی زندگی کا. اللہ نے دنیا ورڈ یوز کیا, اور دنیا جو ہے وہ مونس ہے ادنا کا, ٹھیک ہے. اور ادنا مینس اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں نا, کسی کمتر, کسی انفیریئر چیز کو بولنے کے لیے یوز ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک کائنڈ آف ایک چوائس دے رہے ہیں, انفیریئر ورسز سپیریئر. تم کمتر چیز چاہیے یا برتر چیز چاہیے, جو بھی چاہیے. اب عقل کیا کہتی ہے, ہم اپنی بھی عقل لگائیں تو ظاہر سی بات ہے اگر کسی کو بھی آپشن ملے گی تو وہ ایک بہتر چیز کی طرف جانا چاہے گا نا, یا اس دنیا کی طرف جو کہ ہمیں بتا دیا کہ کھیل تماشا ہے, ختم ہو جائے گی. تو اس دنیا کی طرف جانے کا کیا فائدہ جبکہ ہمیں ایٹرنیٹی کی آپشن مل رہی ہے. اور یہی بات یہاں پہ تو یہ کہا نا کہ جو دنیا مانگے گا اسے دنیا ملے گی, جو آخرت مانگے گا اسے آخرت ملے گی. لیکن سورہ شورا میں بات ان دو جملوں پہ نہیں رکی. اللہ نے فرمایا جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اس کے لیے ہم اس کی کھیتی میں افزائش کریں گے, اور جو دنیا کی کھیتی کا خواستگار ہو ہم اس کو اس میں سے دیں گے. اور پھر آگے کیا فرمایا,
اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا. آخرت میں کیوں حصہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس نے صرف دنیا کی ایفرٹ کی تھی، اس نے کام ہی دنیا کے لیے کیا تھا، تو اللہ نے اسے دنیا میں اجر دے دیا. آپ سوچیں یہ کتنی زیادہ بڑی اور کتنی اسکیری قسم کی بات ہے کہ اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو، ہم دنیا میں اپنی طرف سے ایفرٹس کرتے رہے اور جب آخرت میں پہنچے تو دیکھا کہ ہم تو بینکرپٹ ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے جو کچھ بھی کیا تھا، بے شک نیک کام بھی کیے تھے، بیک آف مائنڈ میں یہ تھا کہ ذرا لوگوں کو بھی تو پتا چلے نا کہ میں کتنا اچھا بولتی ہوں، یا لوگوں کو تو پتا چلے کہ میں کتنی نمازی ہوں، لوگوں کو پتا چلے کہ میں نے کتنے روزے رکھے یا میں نے کتنے حج کر لیے، میں نے کتنی اس دفعہ صدقات دے دیے. تو ایسا صدقہ کرنے سے کیا ہوگا کہ اس کا صرف لوگوں کو پتا چل کے لوگ تو اپریشیٹ مجھے دنیا میں کر دیں گے، آخرت میں اس کا اجر نہیں ہوگا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اس قسم کے گناہوں سے، اس قسم کی غلطیوں سے معاف فرمائے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اپنی نیت کو ٹائم ٹو ٹائم چیک کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کوئی نیکی کا ہی کام ایسا کر رہی ہوں جس کے اندر میں غلطی کر رہی ہوں. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی انبیاء ایسے ہوئے جنہوں نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے اولیاء بھی شریک ہوئے، تو نہ انہوں نے ان مصیبتوں کے باعث جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی تھی ہمت ہاری، اور نہ وہ کمزور پڑے، نہ ہی وہ جھکے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مسلسل ان آیات کے اینڈ کے اندر کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے ریزنز بتا رہے ہیں، ہے نا. تو اب یہاں پہ کیا بات ہوئی کہ یہ جو کہا کہ کتنے ہی انبیاء ایسے ہوئے جنہوں نے جہاد کیا، تو یہی بات دوبارہ سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. رسول اللہ سے پہلے کتنے انبیاء آئے، انہوں نے جہاد کیا، اور ان کے ساتھ بہت سارے نیک لوگوں نے بھی جہاد کیا. یہ جو ربیون جو ورڈ یوز ہوا ہے، یہ ربی یا ربائی، جس طریقے سے ابھی بھی جوز میں ربائی جو وہ ورڈ بولتے ہیں، وہ یہی ہم پیچھے سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، ربانی جو ہوتے تھے، تو بیسیکلی نیک لوگ. تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ جو واقعہ آیا وہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. اللہ کے بہت سے نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ بہت سارے اللہ والوں نے، اللہ کے ماننے والے، اللہ کے کو چاہنے والے، ان لوگوں نے دشمنوں سے جنگیں کی ہیں. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیفیں ان پر آئیں اس پر انہوں نے ہمت نہیں ہاری. ٹھیک ہے، وما ضعفوا وما استکانوا، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ ہی باطل کے آگے سرنگوں ہوئے. مطلب مسلمانوں کو یہ کہنا ہے کہ احد میں ہارنے والے مسلمانوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اپنی وہ جو جن کی اگزامپل دی جا رہی ہے، جن ریبائز کی، وہ اپنی قلت تعداد، اپنے کم ہونے، بے سر و سامانی ہونے، یا نبی کے شہید ہونے، یا کفار کی کثرت سے، ان سب ریزنز کی وجہ سے انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، وہ پیر پلٹ کے بھاگے نہیں، وہ انہوں نے کسی قسم کی کمزوری نہیں دکھائی. اور اسی وجہ سے واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو، اللہ ایسے ہی صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو اے مسلمانوں، ان کا کردار اپناؤ اور دل گرفتہ نہ ہو. تم دل اپنے چھوٹے نہ کرو، کامیابی ہو چاہے ناکامی ہو. واللہ یحب الصابرین کیا سمجھاتی ہے کہ چاہے ناکامی ہے چاہے کامیابی ہے، ہر حال میں صبر کرنا. کیونکہ کامیابی ناکامی اس دنیا کی کامیابی اور ناکامی کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ دنیا میں تو بہت چھوٹی سی دیر کی ہوگی. ابھی ہم پچھلے اس میں پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ تو وقتوں کی الٹ پھیر ہیں، ہم وقت کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، کبھی کوئی اوپر ہوتا ہے کبھی کوئی نیچے ہوتا ہے. تو جو بھی حال تم پہ آیا ہے، کوئی مشکل آزمائش آئی ہے چاہے خوشی آئی ہے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اور ایسا ہی صبر کرنے والوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں ثواب ملے گا. کیونکہ جو دنیا کے لیے کر رہا ہے وہ تو صرف دنیا کے لیے کر رہا ہے، لیکن جو آخرت کے لیے کام کر رہا ہے اس کو ایسا نہیں ہے کہ اس کو دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، اس کو دنیا میں بھی ملے گا. رادر جب وہ پیسے سے، ان چیزوں سے، دنیاوی چیزوں سے الوف رہے گا، تو وہ ایک وہ سیئنگ ہے نا کہ جتنا دنیا کو بھگاؤ گے، دنیا اتنا ہی لوٹ لوٹ کے تمہارے پاس آئے گی، اتنا تمہارے قدموں میں گرے گی. اور جتنا دنیا کے پیچھے بھاگو گے، دنیا تم سے اور دور بھاگے گی. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا قَالُوا،
रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना वसराफ़ना फ़ी अम्रिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। और वो रेबाइज हैं, वो जो नेक लोग हैं, वो अल्लाह वाले हैं, उनका कहना कुछ ना था। उन्होंने मुश्किल आने के ऊपर कोई उफ, कोई हाय विल्ला कुछ नहीं मचाई। सिर्फ क्या कहा, सिवाय इस इल्तिजा के कि ए हमारे रब, हमारे गुनाह बख्श दे, हमारे गुनाह बख्श दे, और हमारे काम में हमसे होने वाली ज्यादतियों से दरगुजर करना, हमें अपनी राह पे साबित कदम रख और हमें काफिरों पर गलबा अता करना। आप ये देखिए कि क्यों ये दुआ मेंशन हुई, और वो भी दोबारा, क्योंकि हम सूरह बकरा में भी यही दुआ पढ़ के आ चुके हैं। हजरत तालूत का जब वाकया हो रहा था तो उस वक्त उनके साथियों ने भी एग्जैक्टली इन्हीं वर्ड्स में यही दुआ की थी। ठीक है, तो उन्होंने भी यही दुआ की थी। तो अल्लाह ताला ने इस दुआ को यहाँ पे दोबारा कोट किया, और इसी वजह से किया कि जो सही अल्लाह वाले होते हैं, उनको इस बात का पता होता है कि उनकी कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार किसी अपने माल की कसरत, अपने नंबर्स के ऊपर नहीं होता, अपनी एफर्ट के ऊपर नहीं होता, कोई कुफार की कसरत के ऊपर नहीं होता। कामयाबी का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मदद के ऊपर होता है। ठीक है, इसी वजह से उन्होंने क्या दुआ की कि पहले स्टार्ट किया कि हमें हमारे गुनाह माफ करवा दे, हमारे गुनाह बख्श दे, और फिर हमसे जो भी हद से तजावज, जो इसराफ हो गए हैं, तो उन्हें माफ कर दे। इसराफ क्या होता है? इसराफ इज कोई भी ज्यादती करना, कोई भी लिमिट्स को क्रॉस कर जाना, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कोई चीज कर देना, बेशक बेशक नेकी के काम है। हो सकता है आप कोई नेकी का काम कर रहे हो, किसी नेकी के काम के लिए इकट्ठे हुए हो, और उसके अंदर आपने कोई अपनी तरफ से अच्छा करने के लिए ही आपको जो ड्यूटी दी गई थी, आपने उससे बढ़ के किसी दूसरे की ड्यूटी को भी हथियाने की कोशिश कर ली कि नहीं नहीं मैं कर लूं, बट एक्चुअली आपने दूसरे का हक मार लिया। तो इस किस्म की अक्सर ऐसी चीजें हो जाती हैं, अक्सर ऐसे काम कि हम अपनी तरफ से अच्छा करना चाह रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली हम किसी का दिल दुखा देते हैं, हम कुछ गलत कर देते हैं। तो वो चीजें, वो गलतियां भी जो हमसे हो गई, उनसे उनसे अल्लाह से माफी मांगना, और फिर क्या कि हमारे कदमों को जमा दे, हमारे दिलों को स्ट्रेंथन रख, और हमारी मदद फरमा काफिरों के मुकाबले में। क्योंकि अल्लाह की मदद नहीं होगी तो किसी किस्म की भी वो सक्सेस आ ही नहीं सकती है, चाहे आपके पास कितनी भी ज्यादा हो। उहद में क्या हुआ था, मुसलमान पहले जीत ही रहे थे ना, लेकिन द मोमेंट उन्होंने अल्लाह के ऊपर से इन्हिसार हटाया और दुनिया की माल गनीमत के पीछे लग गए, तो उनकी फौरन अल्लाह की मदद उनसे पीछे हट गई। ये रैबाइज इस बात को जानते थे कि अल्लाह की मदद को क्या चीज दूर करती है, गुनाह और इसराफ। इस वजह से उन्होंने अल्लाह से इन चीजों से माफी मांग के फिर अल्लाह से मदद मांगी। हाँ, फ़आताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्ना सवाबल आखिरा। तो उन लोगों को अल्लाह ताला ने दुनिया का सवाब भी अता किया, और आखिरत का सवाब भी बहुत ही उम्दा हिस्सा अता किया। सवाब दुनिया, ठीक है, दुनिया का रिटर्न, दुनिया की कॉम्पनसेशन भी मिली, व हुस्ना सवाबल आखिरा, दुनिया की कंपनसेशन भी कंपनसेशन है, लेकिन जो आखिरत की कंपनसेशन है वो क्या है, वो हुस्ना है, वो ज्यादा बेहतर है, वो बेस्ट है। ठीक है, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ऐसे ही मुहसिनीन को पसंद करता है। दुनिया में उनको सरबुलंदी मिली, उनकी फतूहात हुई, माल गनीमत मिला, दुनिया में बादशाहत मिली, लेकिन ये सब चीजें क्या हैं, ये एहसन नहीं है। एहसन क्या है, सवाबुल आखिरा, जो आखिरत में उनको अजर मिलेगा, जो अल्लाह की रजामंदी मिलेगी कि अब जाओ, अब मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होगा, वो है असल हुस्ना सवाब। और अल्लाह ने क्या कहा आखिर में, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। एहसान के ऊपर हम पहले बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। एहसान क्या है कि जितना ड्यू है उससे बढ़ के करना, जो काम दिया गया उससे उससे उसको और बढ़ा चढ़ा के ज्यादा अच्छे तरीके से करना।
کسی نے اگر آپ کے ساتھ کچھ برا کیا تو اسے نہ صرف آپ نے معاف کر دیا، یہ تو ایک اچھائی کا ہوا، لیکن احسان کا درجہ کیا ہے کہ اس سے اپنا دل بالکل صاف کر دیا، رادر اس کو آپ نے کوئی گفٹ دے دیا، آپ نے اس کے ساتھ بڑھ کے زیادہ اچھا کر دیا۔ تو جرنلی لائف میں بھی یہ دیکھیں کہ کیا ایسا موقع ہے جس کے اوپر میں احسان کے درجے پہ پہنچ سکتی ہوں۔ کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں کہ جس کے اندر کیا ہو کہ میں اور زیادہ اچھا کر سکوں کسی کے لیے۔ میری اگر ڈیوٹی ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کو ڈیوٹی دی گئی تھی کہ تم نے اس ایسے کو لکھنا ہے یا ان کوسچنس کو آنسر کرنا ہے، تو اس نے نہ صرف ان کو آنسر کر دیا، اس نے ان کو یاد بھی کر لیا، اس نے ان کی ڈیٹیلز بھی لکھ دی۔ کسی کام والے نے صفائی کرنی تھی، اس نے نہ صرف صفائی کی بلکہ اس نے فرنیچر کو پالش بھی کر دیا۔ اور کوئی بھی ایسا کام جس کو کرنے سے جو کام دینے والا ہے، جو مالک ہے، وہ خوش ہو جائے، تو دیٹ از دی درجہ آف احسان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب بھی اپنے تمام نیکیوں کو احسان کے درجے پہ کرنے والے ہو جائیں اور اللہ کے محبوب لوگوں میں سے شامل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ، آپ کا شکر ہے کہ ہم آج ادھر بیٹھے ہیں۔ میرے اللہ، ہم ان خاص اسپیشل دنوں میں جو بھی عبادات کر رہے ہیں ان کو قبول کرنا۔ میرے اللہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم اور سے اور ایفرٹس کر سکیں، اور سے اور فائدے اٹھا سکیں، اور ان کو بھی آپ قبول کر لیجئے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، جو بھی اس وقت مشکل میں ہے، جہاں بھی پوری امت مسلمہ میں جو بھی مسلمان مشکل میں ہیں، ان کی مشکل کو آسان کرے۔ اللہ، ہمارے ملک کا جو حال ہو رہا ہے، میرے رب ہمارے ملک کے اوپر رحم کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزاک اللہ خیر everybody for joining in۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم آگے کنٹینیو کریں گے، غزوہ احد کے ہی ٹاپک کو کمپلیٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔